اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، کائنات کی سب سے پیچیدہ تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ مٹی سے اٹھا ہے مگر نور کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہری آنکھ اسے جسم دیکھتی ہے مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت باطن ہے، اور انسان کے اسی باطن میں کچھ ایسے راز چھپے ہیں جو اس کے خالق تک لے جاتے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز ہے لطائف۔ عربی زبان میں لطیف کا مطلب ہے باریک، نازک، پوشیدہ، مخفی، نورانی، کوئی ایسی چیز جو محسوس نہ ہو مگر اثر رکھتی ہو۔ مثال کے طور پر جیسے ہوا، خوشبو اور روشنی، یہ نظر تو نہیں آتے مگر محسوس ہوتے ہیں۔ لطیف چیزیں نظر کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں مگر اثر کے دائرے میں موجود ہوتی ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک لطائف وہ روحانی مراکز ہیں جو انسان کے باطن میں موجود ہیں۔ یہ کوئی جسمانی اعضاء نہیں بلکہ نورانی حقیقتیں ہیں جو انسان کے نفس، قلب، روح، عقل اور عرفان سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ لطائف انسان کے مختلف مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ ہر لطیفہ ایک مخصوص مقام، مخصوص رنگ، مخصوص ذکر، مخصوص کیفیت اور مخصوص روحانی ترقی کا درجہ ہوتا ہے۔ ان لطائف کی بیداری اور صفائی سے انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور وہ باطن کی دنیا میں سفر کرنے لگتا ہے۔ یہ لطائف دراصل انسان کی روحانی سیڑھیاں ہیں۔ ان کے ذریعے انسان نفس کی تاریکی سے نکل کر نور حق کی طرف بڑھتا ہے۔ ان لطائف کا تزکیہ انسان کو صفات حیوانی سے نکال کر صفات رحمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ لطائف کی بیداری سے انسان شیطانی وسوسوں سے آزاد ہوتا ہے، اللہ کی محبت کو محسوس کرنے لگتا ہے، دنیا کی فریب کاریوں سے نکل کر حقیقت کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنی اصل فطرت کو پہچانتا ہے، حقائق اشیاء اور معرفت الہی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ عام طور پر لطائف کی تعداد 7 مانی جاتی ہے۔ نمبر 1 لطیفہ نفس، نمبر 2 لطیفہ قلب، نمبر 3 لطیفہ روح، نمبر 4 لطیفہ سر، نمبر 5 لطیفہ خفی، نمبر 6 لطیفہ اخفا، نمبر 7 لطیفہ انا۔ ہر ایک لطیفہ اپنے اندر ایک مخصوص دائرہ رکھتا ہے جسے ہم انشاءاللہ عزوجل آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ لطائف کی بیداری صرف علم سے نہیں بلکہ عمل، مجاہدہ، ذکر، مراقبہ اور شیخ کامل کی نگرانی سے ہوتی ہے۔ ان لطائف کو روشن کرنا صوفیاء کی اصطلاح میں تزکیہ، تصفیہ اور تجلیہ کہلاتا ہے۔ جب کوئی سالک لطائف کی تربیت حاصل کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، پھر دل کو نور سے بھر دیتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے اور آخرکار اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے پاک کیا، یعنی نفس کو۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لطیفہ نور الہی کا وہ پرتو ہے جو انسان کو شہود کی طرف لے جاتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لطائف قلب، روح اور سر وہ دروازے ہیں جو سالک کو ذات حق تک لے جاتے ہیں۔ فتوحات مکیہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطن کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ یہ لطائف کو ان کی اصل فطرت پر لایا جائے۔ لطائف انسان کے باطنی نظام کا وہ حصہ ہیں جو اسے صرف انسان نہیں بلکہ عبد رب بناتے ہیں۔ جس طرح جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اسی طرح روح کے بھی لطائف ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت اور بیداری ہی اصل تصوف، اصل روحانیت اور اصل معرفت کی بنیاد ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام کو حاصل کرتا ہے۔